چیز ہی ایسی ہے. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ان کی بات ڈائریکشن چینج ہو گئی نا. پوری رات تو وہ عشق مجازی میں تھے، لڑکی سے محبت ہو گئی، پوری رات کھڑے رہے کہ دیکھ لوں دیکھ لوں دیکھ لوں دیکھ لوں، نہیں نظر آئی نہیں نظر آئی. پوری رات نکل گئی، فجر کی اذان ہونے لگی، اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی. اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی. خلاصہ ہے اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے. نفس پوری رات کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا، یہ کسی صورت کی نظر آ جائے مگر یہ نظر نہ آئی. اگر اس پوری رات تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تو کہاں کی کہاں پہنچا. بس یہ نظر رحمت پڑ گئی اس کو رب کائنات کی، ان پر رب کائنات کی نظر رحمت پڑ گئی کہ اسی وقت ملامت بھی اور رجوع لائے، اور الحمدللہ ولایت کا تاج ان کے سر پر سج گیا. کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے محدث بن گئے، امام اعظم کے شاگرد رشید بن گئے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب رحمت کی باتیں، اللہ کی رحمت کی باتیں، اللہ کی کرم کی باتیں. سچ کہتا ہوں، کرم کی باتیں، کرم کی باتیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، یہ بھی ڈرنے والی بات ہے. ارے فرق نہیں پڑتا، یہ ڈرنے والی بات ہے. آپ بتائیے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ہر مریض کو فرق پڑتا ہے. کئی مریض، ہر مریض کو تو میری کہ ہر مریض کو فرق پڑتا، کئی مریضوں کو فرق پڑتا، ہمیں نہیں پڑا. اب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے. نہیں، میرے مقدر میں شفا نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ میرے مقدر میں شفا نہیں ہے. یہ آدمی کو تڑپاتی ہے یہ بات. اسی طرح کئی گناہوں کے مریض جب امیر سنت کے دامن میں آئے، دعوت اسلام میں آئے کہ گناہوں کے امراض چھوٹ گئے، الحمدللہ. ارے آپ دیکھو نا اس نوجوان کو، کفر کے اندھیرے سے امامت کے مصطلح پر آگے کھڑا ہو گیا. دیکھو نوجوان کو. ارے اب بھی کیا دلیل دوں؟ اسلامی بھائی کہتے ہیں مزہ نہیں آتا، ذوق نہیں آتا، اب وہ چیز نہیں رہی. ارے وہ چیز نہیں رہی نہیں کہتے، مجھ میں وہ چیز نہیں رہی، مجھ میں وہ چیز نہیں رہی. بات کہتے ذوق نہیں آتا. میں کہتا ہوں مت دیکھو اس چیز کو کہ جناب اب محفل میں ذوق نہیں آتا، اب اجتماع میں ذوق نہیں آتا، دعا میں ذوق نہیں آتا. شیطان کا حملہ ہے یہ. آپ کو ذوق نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ جناب ذوق ختم ہو گیا، مجھے روحانیت ختم ہو گئی. اول تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی کتنی روحانیت ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ روحانیت ختم ہو گئی. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کسی جگہ کسی کے بارے میں کہنا کہ اس کی روحانیت ختم ہو گئی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو خود کو پہنچا ہوا ہو. یہی ہے. اور آپ کو تو اپنا شکوہ ہے کہ میری روحانیت ختم ہو گئی. تو آپ جس کی اپنی روحانیت ختم ہو گئی ہے وہ کسی کی روحانیت کو کیا چیک کرے گا؟ موٹی بات ہے نا. جس کی اپنی روحانیت نہیں ہو کیا کسی کی روحانیت کو چیک کرے گا؟ اب مر گئی میری روحانیت اور میں بولوں گا جناب مجھے وہاں مزہ نہیں آ رہا. مزہ کیسے آئے گا؟ یہ دل گندا ہو چکا ہے، دل گندا ہو چکا ہے. جس کا دل صفا ہو نا تو کچھ بھی نہ ہو کبھی مسجد سے بیٹھے تو اس کو مزہ آتا ہے. آپ دیکھیے نا، دعا ہو رہی ہے، اجتماع میں دعا ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے ذوق نہیں آ رہا، وہ مزہ نہیں ہے. کیا آپ کے ساتھ والا پھٹ پھٹ کر کیوں رو رہا ہے؟ بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کون سی شہر کو رلا رہی ہے؟ اس کو وجد آ گیا، یہاں پہ بھی نہیں ہے. کون سی شہر کو وجد لا رہی ہے؟ ارے اس کو نہیں دیکھ رہے. اصل میں چونکہ دیکھ ہی اس کو رہے ہو، خود کو دیکھ ہی نہیں رہے. اندر اندر جھانکنے کی بات، اندر خود اندر ہی خرابی ہے. جو کچھ ہے نا سب اپنے اندر ہے. جو اندر ہوتا ہے نا اس کا اظہار باہر ہوتا ہے. بات سمجھیے. اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو لاکھ ہنسا وہ ہنسے گا نہیں، اس کے اندر غم ہے، اس کے اندر غم ہے. خوشی کا اظہار نہیں کر سکے گا. اور جس کو خوشی ملے نا اس کو بلا نہیں سکتے کہ اس کے اندر خوشی ہے، اس کا اظہار ہونا ہی ہونا ہے. جو اندر ہوگا نا وہ باہر نکلتا ہے. جو اندر ہوتا ہے، اگر ہمیں روحانیت نہیں نظر آ رہی، روحانیت نہیں مل رہی تو کسی اور کی طرف بلین نہ کرے. کب جاگے یہ اپنا علاج کرے. وہ مجھے بہت مشہور ایک وہ حکایت ہے یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص، ایک چور کو پتا چلا کہ فلاں شخص کے مسافر خانے میں ایک چور اور ایک شخص
آرام کر رہے تھے، ایک آئے تھے، تو اس چور کو یہ پتا تھا کہ یہ شخص ہے نا اس کے پاس ہیرا ہے، کیا ہے؟ ڈائمنڈ. اب اس کی نظر ڈائمنڈ پہ تھی، اور جس کا ڈائمنڈ تھا نا اس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میرے پاس جو ڈائمنڈ ہے نا اس کو اس چور کی نظر ہے. اب اس سے اپنا ڈائمنڈ بچانا ہے، ہیرا بچانا ہے، اب سونا بھی ہے. اب اس نے کیا کیا کہ سونے سے پہلے وہ جو کرتا یا جو بھی مطلب اتار کے لٹکاتے نا، اس نے اپنا ہیرا اپنے جیب سے نکال کر چور کے جیب میں ڈال دیا. اب ڈھونڈتا رہے پوری رات، اور وہ سو گیا مزے سے. اب چور کو تو چوری کر دی تھی، اس نے ڈاکہ مار رہا تھا. اب وہ پوری رات ہیرا ڈھونڈ رہا ہے، ہیرا کہاں 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 ہے. صبح ہو گئی، ہیرا نہ ملا. اس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھا، وہ تو سمجھ گیا تھا. بولا پوری رات ہیرا ڈھونڈتا رہا، بولا پوری رات ہیرا ڈھونڈتا. کہا تیرے اندر تھا، تیرے اندر ڈھونڈتا تو مل جاتا. ہیرا تھا ہی تیرے اندر، یہ دیکھ تیرے کرتے کے اندر ہیرا. تو ہیرا کہیں اور ڈھونڈتا رہا، اگر اپنے اندر ڈھونڈتا تو تجھے ہیرا مل جاتا. اپنے اندر ڈھونڈنا ہے، اپنے اندر. میں ہی بدلا ہوا ہوں. اب غیبتیں کر کے بھی کیا روحانیت ملے گی ہم کو؟ بلکہ یہ بدگمانیاں کر کے کہ روحانیت نہیں ہے، کیا روحانیت ملے گی؟ یہ آج ہی کا بیان دیکھ لیجیے، امیر سنت کا بیان سنا آپ نے. ہم یہ امیر سنت ہے. ارے ان سے محبت نہیں کریں گے؟ اپنی جشن ولادت میں کون خوش نہیں ہوتا؟ ارے کبھی دیکھا ہے جو اپنی جشن ولادت میں ہوتا اور کہتا کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. ارے ایسا خوف خدا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا ایسا خوف امیر اہل سنت کو. تو یہ باتیں سن کر تو مزید جذبہ بڑھتا ہے کہ ان کا بھی جشن ولادت نہ منائے تو پھر کس کا منائیں گے؟ یہ تو ہر گھڑی ہر قدم پر رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ کا میرا بھی تو تاریخ ولادت آتی ہے نا، اور آپ کو ہم کو سکھا رہے ہیں. یہ ان کی تاریخ ولادت کا جشن منانا اس میں بھی ہمارے لیے مدنی پھول ہے. اگر یہ نہ منایا جاتا تو میں پتا کیسے چلتا کہ اپنی تاریخ ولادت کیسے منائی جاتی ہے. ان کی تاریخ ولادت منانے میں بھی ہماری اصلاح چھپی ہوئی ہے. ارے کوئی لینے والا تو بنے، کوئی سوچنے والا تو بنے کہ اس ولی کامل کی تاریخ ولادت یہ وہ مقدس تاریخ ولادت ہے کہ ان کی تاریخ ولادت کا جشن مناتے ہیں. تو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی ولادت کا جشن منانے کی کیا صورت ہونی چاہیے، جس کا منایا جائے اس کی کیا واقعی کیفیت ہونی چاہیے. جیسی باپا نے اپنی کیفیت بیان کی، اور یہ کیفیت تقویٰ پرہیزگاری پر مبنی ہے، خوف خدا پر مبنی ہے، ایمان کامل ہونا. یہ سب چیزیں ہیں. ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں جشن منایا جاتا ہے، مگر ہماری بھی کیفیت تو یہی ہوتی ہے نا. ہم بھی تو کیک کھا رہے ہوتے ہیں، ہم بھی تو مٹھائی کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ رو رہے ہیں کاش میری ماں نے بھی مجھ کو نہ جانا ہوتا. جس کی نظر عنایت سے، جس کی نظر کرم سے یہ لاکھوں مسلمان نمازی بن گئے، مگر ان کا خوف خدا اور ان کا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں کلام کرنا یہ بالکل درست. انہوں نے جو ہماری تربیت کی اس تربیت پر کوئی اپیل نہیں، کوئی بات نہیں، 100% درست. ہمیں سیکھنا چاہیے، اللہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب ہماری تاریخ ولادت آتی ہے تو ہمارے گھر والے تو خوش ہوتے ہیں نا، ہمارا کون خوش ہوگا بھائی؟ جس کے جو جانے والے وہ خوش ہوتے ہیں نا. آپ کے بھائی بہن آپ کو مجھے جانتا کون ہے؟ ہمارے گھر والے ہیں. ماں جانتی ہے، باپ جانتے، بھائی جانتے، بہن، یہی گھر والے جانتے ہیں نا. آپ کی تاریخ ولادت تو خوش ہوتے، جشن مناتے، خوشیاں مناتے. تو جس کے 4 جاننے والے 4 خوشیاں منائیں گے، جس کے لاکھوں جاننے والے لاکھوں خوشیاں منائیں گے. 2 4 والی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. ہمیں اس نوجوان نے یہ واقعہ میں نے تذکرہ امیر میں سنت سے پڑھ کر سنایا آپ کو. کیسا رسالہ ہے؟ اور ابھی یہ رسالہ نہیں لوگے، کون کو لینے کی نیت کرتا ہے؟ یہ وہی رسالہ ہے. اس رسالے کے اندر تو ایک غیر مسلم کا اسلام قبول کرنا ہے نا. یہی رسالے کا ترجمہ کرتے کرتے غیر مسلم مسلمان ہو گیا. اتار کا عالم کیا ہوگا؟ کون سا رسالہ لے گا؟ یہ لے، اس کی قسطیں دوسری قسطیں آگے لے اور تقسیم کرے. اس میں امیر علیہ سنت کی سیرت ایسے سے پہلو لکھے ہوئے کہ مزے کا بھی مزہ آ جائے. اور اس نوجوان کی شکایت پر آئیے ہم سب نیت کریں.
اجتماع نہیں چھوڑیں گے، اجتماع نہیں چھوڑیں گے، اپنا مدنی حلیہ اپنا کر رکھیں گے. مدنی حلیہ میں داڑھی شریف پوری ایک مشت، امامہ شریف، مدنی لباس سفید کرتا آدھی پنڈلی تک، بغیر کالر کا کرتا، یہ سارا مدنی لباس ہے. یہ سارا محبت کی بات ہے نا. امیر سنت سے محبت ہے نا، الحمدللہ ہے. امیر سنت کا یہ انداز ہے نا. تو بس میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے ادا کو ادا کروں گا. مجھ کو عطار سے محبت